کیا ہے اور کیسے پیدا کیا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، پورب سے لے کر پشچم تک، اتر سے لے کر دکن تک، اس زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ تمہارے ماں باپ ایک ہے، تمہارے باپ کا نام آدم ہے اور تمہاری ماں کا نام حوا ہے، انہی دونوں کے ملاپ سے ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کو بنایا ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، جب ماں ایک ہے باپ ایک ہے، لہذا پوری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم نے بچپن کے اندر پڑھا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارا اسلام تو اور آگے کی بات کرتا ہے، فرمایا ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جینی آدیواسی اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ ہم نے تمہیں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے، تم سب اسی کی سنتان ہو، آدم کے بیٹے حوا کے بیٹے ہو، آدم کی اولاد حوا کی اولاد ہو۔ اسلام نے تمام فرق کو مٹایا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں اتنے اور مذہبوں میں فرق ہے، کوئی اونچی جاتی کا ہے، کوئی نیچی جاتی کا ہے، لہذا ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے جس تھالی میں وہ کھا رہا ہے تم بھی کھاؤ، فرق نہیں ہے، تم بھی اسی باپ کی اولاد ہو، وہ بھی اسی باپ کی، تم سب انسان۔ دنیا کے اندر زبانوں پر، لینگویج پر، بھاشا پر لڑائی ہے۔ مراٹھی کہتے ہیں یہ، بھوجپوری کہتے ہیں ہماری زبان، بنگالی کہتا ہے ہماری زبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہاری مختلف زبانوں کو بنایا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ لڑائی ختم کر دی کہ تمام زبان بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لڑائی کس بات کی؟ تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہاں ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، ہم نے تمہاری زبانوں کو بانٹ دیا، ہم نے تمہارے رنگ روپ کو بانٹ دیا ہے، لیکن حقیقت میں تم سب آپس میں بھائی بھائی۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور کائنات نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، غیر مسلموں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، دشمنوں کے لیے بھی۔ ارے اپنوں سے تو سب محبت کرتے ہیں، غیروں کو معاف کر کے دکھاؤ۔ غیروں کو معاف کرنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ اللہ کے نبی کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، یمامہ کا گورنر تھا، نام تھا اس کا سمامہ بن اسال، مسلمانوں کے شکنجے میں آ گیا، مسلمانوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا۔ کوئی جیل نہیں تھا، کوئی قید خانہ نہیں تھا، مسجد کے ستون میں اس کو باندھ دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آئے اللہ کے نبی آج دشمن پکڑ میں آ گیا ہے، آئیے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ نے اپنے دشمن کو دیکھا، صحابہ سے فرمایا آئے میرے صحابہ اس کو کھانا دے دیا ہے نا، اس کو مارا تو نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا آئے اللہ کے نبی بس پکڑ کر باندھا ہے، ہم نے اس کو مارا بھی نہیں ہے، اس کو کھانا بھی دے دیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے یمامہ کے گورنر بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کوئی پوچھتا ہے دشمن سے آج تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہاں تو دشمن اگر پکڑ میں آ جائے تو 3rd ڈگری کا ٹارچر دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قید کہاں پر ہے، لاش بھی نہیں، مرنے کے بعد تو لاش بھی نہیں ملتی۔ اور ہمارے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ جواب دیتا ہے ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا منعم، میں آپ کا دشمن ہوں، کل تک میں یہ چاہتا تھا آپ کو قتل کر دوں لیکن یہ تو نہیں کر پایا، آپ کے شکنجے میں آ گیا ہوں، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو کرنا چاہے تو کر دیں، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمْ، اور اگر مجھے آزاد کر دیں تو یہ آپ کا میرے اوپر کرم ہوگا، آپ کا احسان ہوگا، اور میں آپ کے خلاف کبھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، اگر قتل کرنا چاہے تو کر دیں، یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور اگر مجھے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، یہ آپ کا احسان ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، آپ چلے گئے۔ اب اس امامہ کو مارا نہیں جا رہا ہے، وقت پر کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی دوسرے دن تشریف لائے، آئے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہنے لگا آپ کی مرضی ہے، قتل کرنا چاہے تو کر دیں اور اگر چھوڑنا چاہیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، آپ دوسرے دن بھی چلے گئے، آپ تیسرے دن تشریف لائے۔ صحابہ کا خیال ہے یہ نبی کا دشمن ہے، آج اس کے قتل کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پھر وہی سوال کیا، سمامہ نے وہی جواب دیا، ان تقتل زاد من، اگر قتل کرنا چاہے تو کر دیں، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى مُنْعِمْ، اور اگر آزاد کرنا چاہے چھوڑ دے، یہ آپ کا احسان ہو۔ اب امام کائنات کے دربار سے فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ انتظار میں کوئی تو فیصلہ ہو، شاید آج اس کو قتل کرنے کا فیصلہ حکم دے دیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے میرے صحابہ سن لو، میں اس اپنے دشمن کو سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ کون اتنے اخلاق والا ہے دشمن کو چھوڑ دے؟ سمامہ کی رسیاں کھولو، رسیاں ڈھیلی کی گئی، آج سمامہ جاؤ تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، بس ہمارے خلاف آج کے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ سمامہ کہتا میں مسجد نبی سے نکلا، آگے بڑھا، کچھ دوری پر چلا تھا، کنواں نظر آیا، میں نے کنویں سے پانی لیا، غسل کیا اور لوٹ کر کے مسجد نبی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے مجھے دیکھا، فرمایا سمامہ ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، جائیے اپنی بستی چلے جائیے۔ سمامہ کہتا ہے آئے میرے آقا، چھوڑا تو تب تھا جب میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جب میں نے آپ کا اخلاق نہیں دیکھا تھا، میں نے تو آپ کے بارے میں بس افواہیں سنی تھی، آج میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ جو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دے حقیقت میں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کیا چیز ہے جو دشمن کو اسلام لانے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ امام کائنات کا اعلی اخلاق ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، صحابہ مکہ میں داخل ہوئے، جنہوں نے ہمیں گھروں سے بے گھر کیا تھا آج سامنے موجود ہے، نبی اکرم کی بیٹی کا قاتل سامنے موجود ہے، نبی کے اوپر گندگی ڈالنے والے موجود ہیں، صحابہ کو ستانے والے موجود ہیں۔ ایک صحابی کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج تو مکے کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو ایک دوسرے پر رحم کرنے کا دن ہے۔ جو شریعت دشمنوں کو معاف کر دے، جو نبی دشمنوں کو معاف کر دے، اس سے عظیم اخلاق والا میرے بھائیوں کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ سجنتھا، ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے گھر میں باندھ دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا اور نہ چھوڑا تاکہ وہ جا کر کے اپنا کھانا پانی تلاش کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنو، آپ نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی، ایسی عورت کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادراک بغی من بغایا بنی اسرائیل، ایک بنی اسرائیل کی زانیہ طوائف بدکار نے کتے کو پانی پلایا۔ امام کائنات کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے، ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی جو اسلام، جو مذہب، جو دین، جو دھرم بلی کو مارنے پر جہنم کی وعید سنا رہا ہو اور کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو، اس مذہب سے زیادہ عظیم کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اسلام صرف اور صرف انسانیت کا مذہب ہے، اسلام صرف اور صرف امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے جو سب سے پہلا ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، آئے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ، ہندو بھوکا اس کو بھی کھلاؤ، ایک مسلمان بھوکا اس کو بھی کھلاؤ، ایک جین بھوکا اس کو بھی کھلاؤ، ایک سکھ بھوکا اس کو بھی کھلاؤ، جتنے بھی بھوکے سب کو کھلاؤ، مذہب کی تفریق نہیں ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ جو مذہب، جو اسلام، جو دھرم، جو دین لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم دے رہا ہے، اور تاکید کے ساتھ میرے بھائیوں فیصلہ آپ خود کر لیجئے، وہ مذہب آیا دہشت گردی کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب آتنکواد کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب ٹیررزم کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام صرف اور صرف انسانیت کا مذہب ہے، اور اسلام کہتا ہے جو چیز بھی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو وہ چیز دہشت گردی ہے۔ 2 روز قبل ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کشمیر کے اندر جو ایک وادی ہے اس میں حملہ ہوا اور تقریباً 26 ناحق لوگوں کا قتل ہوا۔ میرے بھائیوں، اسلام اس تعلق سے کہتا ہے یہ گھنونا اپرادھ ہے، سنگین اپرادھ ہے، اور اس اپرادھ کرنے والوں کو سزائے موت کی سوا کوئی اور سزا نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جو زمین کے اندر فساد پھیلائے، جو ناحق لوگوں کا قتل کرے، ان کی سزا یہ ہے ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھوں پیروں کو خلاف سے اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دیا جائے اور ان کو شہر سے نکال دیا جائے۔ اسلام میرے بھائیوں دہشت گردی کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کیا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، انسانیت کے لیے جو بھی نقصان دہ چیز ہے وہ ساری کی ساری دہشت گردی ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے، ابھی 2 روز قبل جو کشمیر میں ہوا یقیناً وہ دہشت گردی ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں وہ ساری دہشت گردی ہیں۔ امریکہ نے جاپان کے اوپر بم برسایا تھا، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ دلی کے اندر سکھوں کا قتل عام ہوا، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ جلیانوالہ باغ کے اندر ناحق لوگوں کو مارا گیا، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ مہاتما گاندھی کو قتل کیا گیا، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ مظفر نگر کے مسلمانوں کا قتل کیا گیا، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے بھاگلپور کے اندر مسلمانوں کا قتل ہوا، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ گائے کے نام پر اخلاق اور پیلو خان کا قتل، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ میرے بھائیوں دہشت گردی کو ایک آنکھ سے نہ دیکھا جائے، جو بھی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو وہ سب دہشت گردی ہے، خواہ وہ مسلمان کرے یا وہ ہندو کرے یا وہ عیسائی کرے، جو بھی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو وہ ساری کی ساری چیزیں دہشت گردی ہیں۔ دہشت گردی کی تعریف صرف میرے بھائیوں ایک آنکھ سے نہ کی جائے، ساری کی ساری چیزیں دہشت گردی ہیں۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے ظالم آزاد گھومے اور مظلوم تڑپتا رہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ عدالتوں سے مظلوم کو انصاف نہ ملے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ 1948 کے اندر فلسطین کی زمین پر یہودیوں کو آباد کروانا، یہ بھی دہشت گردی ہے، اسے بھی دہشت گردی کہا جائے۔ آج فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اور غزہ پر بم برسائے جا رہے ہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ روس یوکرین پر بمباری کر رہا ہے، وہاں جو مارے جا رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ 1857 کے اندر جنگ آزادی کے موقع پر 27,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ 1992 کے اندر سرزمین بوسنیا پر 2.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ میرے بھائیوں جو بھی انسان کو نقصان پہنچائے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں دہشت گردی ہے۔ اور ہم کہنا چاہیں گے دہشت گردوں کا علاج جلد سے جلد ہو، ان کو موت کے گھاٹ جلد سے جلد اتارا جائے، کیونکہ ہمارا اسلام کہتا ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلائے ان کو قتل کر دیا جائے، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے اعضاء کو خلاف سے کاٹ دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج لوگ دہشت گردی کو ہمارے اسلام سے جوڑتے ہیں، آج لوگ دہشت گردی کو ہمارے دھرم سے جوڑتے ہیں۔ یاد رکھو دہشت گردی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا اسلام
ہمارا اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. میں کہتا ہوں مسلمانوں، جیسے تمہیں سورۃ الفاتحہ یاد ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 32 یاد کرو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی ایک نفس کا قتل کرے، یا ہندو کا لفظ نہیں ہے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، فرمایا کسی ایک جان کو بھی قتل کرے، یا وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، آدی واسی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی ایک نفس کا قتل کرتا ہے وہ ایک نفس کا قتل نہیں کرتا ہے، قتل الناس جميعا، وہ پوری مانوتا کا قاتل ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری انسانیت کا ہتھیارہ ہے. جو مذہب کہہ دے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ مذہب دہشت گردی والا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک آدمی کی بھی جان بچا لے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ پوری انسانیت کا محافظ ہے. میرے بھائیوں، ابھی 2 روز قبل کشمیر میں جو ہوا، یاد رکھیے ایک لڑکا تھا سید عادل حسین نام کا، جس نے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ایک آدمی کی جان نہیں بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو میرے بھائیوں، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو مذہب کہتا ہو ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، میرے بھائیوں، وہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مذہب دہشت گردی کا مذہب ہے تو ایسے آدمی کی عقل پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا اسلام صرف اور صرف امن و امان اور سلامتی کا مذہب ہے. اگر ہمارا اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو مائک ٹائسن اسلام قبول نہیں کرتا. اگر ہمارا مذہب دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو یار رحمان اسلام قبول نہیں کرتا. اگر ہمارا مذہب دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو لوگ جوق در جوق آج جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، میرے بھائیوں، وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے. اگر ہمارا مذہب دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو آج انڈونیشیا میں مسلمان نہیں ہوتے. اگر ہمارا مذہب دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو افریقہ کے اندر مسلمان نہیں ہوتے. پوری دنیا کے اندر اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف اور صرف امن و امانتی کا اور سلامتی کا مذہب ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت میرے جذبات کو روک رہا ہے. آخری حدیث پیش کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ. یہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک بچہ چھوٹی سی کنکری سے کھیل رہا ہے. اس طریقے سے کھیل رہا ہے. کنکری کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے منع کیا کہ اس کنکری سے نہ کھیل. بچہ کہنے لگا چھوٹی سی کنکری ہے، اگر کسی کو لگ گئی تو مرے گا تھوڑی، اس سے جان تھوڑی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے جواب دیا مجھے معلوم ہے تیری اس کنکری سے کسی کی جان نہیں جائے گی، لیکن کسی کا دانت تو ٹوٹ سکتا ہے، کسی کی آنکھ میں جا کر کے چھپ سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع فرمایا ہے. جو مذہب دانت کی اور آنکھ کی حفاظت کا حکم دیتا ہو، میرے بھائیوں، وہ مذہب انسانوں کو کاٹنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ وہ مذہب لوگوں کا قتل عام کرنے کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے. نبی اکرم نے دیکھا اس کے پیٹ میں بچہ ہے. کہا جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے تب تک تجھے رجم نہیں کیا جائے. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک یہ روٹی کھانا نہ سیکھ جائے تب تک تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. جب وہ روٹی کھانا سیکھ گیا اور وہ عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، نبی اکرم نے تب فرمایا کہ اس کو جا کر کے رجم کر دو. ہمارا نبی، ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں جو ایک دودھ پیتے بچے اور ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر بھی رحم فرمائے. جس مذہب کا پیغمبر ایسا ہو، میرے بھائی میں وہ مذہب دہشت گردی کا مذہب نہیں ہو سکتا ہے. اسلام صرف اور صرف امن و سلامتی کا مذہب ہے. اسلام صرف اور صرف امن و امان کا مذہب ہے. دہشت گردی کہیں پر بھی ہو وہ قابل مذمت ہے، اور دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو میرے بھائیوں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. اور ہم کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے 2 روز قبل کشمیر کے اندر جو کیا، جنہوں نے آتنک پھیلایا، میرے بھائیوں ان کو عبرت کی سزا دی جائے، اور ان کے جو آقا ہیں ان کو بھی عبرت کی سزا دی جائے. کسی شاعر نے کہا تھا کتاب سادار رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اور وہ دن گئے جب ہر ستم پر آداب محبوب کہہ کے چپ تھے. اٹھے گی جب ہم پر اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا.